ایک مرتبہ کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینے سے نکلے. کہاں سے نکلے بھائی؟ مدینے سے نکلے، چراگاہ کی طرف چلے. جہاں جانور چر رہے تھے چراگاہ کی طرف چلے، اور چراگاہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ ایک قبیلہ ہے اور جو ہے وہ خیمہ نصب کیے ہوئے ہیں، جھوپڑی وپڑی لگائے ہوئے خیمہ نصب کیے ہوئے ہیں، اور قبیلے والے جو ہے سرخ اونٹ لیے ہوئے اور اونٹ کو چرا رہے ہیں، اونٹ اور اونٹنی کو چرا رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اور سرخ اونٹ آج بھی خلیج ممالک میں بہت اس کی اہمیت ہے. اعلیٰ دام میں وہ اونٹنیاں بکتی ہیں. لال اونٹنی، تو لال اونٹنیاں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، نگاہ پڑی، اور جو ہی نگاہ پڑی تو قبیلے والے سے میرے آقا نے فرمایا، اے قبیلے والوں، یہ اونٹنی کس کی ہے؟ تو ایک شخص آگے بڑھا، کہا میری ہے. قبیلے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، تو کہا یہ اونٹنی میری ہے. آقا نے فرمایا، اے قبیلے والوں، یہ اونٹنی مجھے بہت پسند آ گئی ہے، کیا تم لوگ بیچو گے؟ ہاں کیوں نہیں بیچیں گے؟ دام کتنا؟ تو قبیلے والوں نے بتایا دام اتنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا غرض تاجرانہ نہیں تھا، تجارت کی غرض سے میں نکلا نہیں تھا مدینے سے. ٹہلتے آ گیا، اونٹنی پر میری نگاہ پڑ گئی، یہ اونٹنی مجھے پسند آ گئی. جیب پہ پیسے نہیں ہے، لیکن میں جب اپنے گھر لوٹوں گا تو میں اس کی قیمت جو ہے لوٹا دوں گا. آقا نے کیا فرمایا؟ اس کی قیمت لوٹا دوں گا. اور قبیلے والے جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سے، اوصاف سے، ان کے نام سے واقف نہیں ہے. باتیں ہو رہی. آپ اگر دکاندار سے کوئی چیز خریدیں، پسند آ جائے، آپ جو ہے دوسرے صوبے کے ہیں، دوسرے اسٹیٹ کے ہیں، اور کہیں کہ بھائی ہمیں یہ چیز پسند آ گئی، پیسے نہیں ہے، کیا دکاندار دے دے گا؟ نہیں دے گا. بھائی گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو اونٹنی پسند آ گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکیل تھامتے ہیں اور اونٹنی کو لے کر کے میرے آقا آگے بڑھ جاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں لوٹوں گا تو قیمت تجھے عطا فرما دوں، تمہیں دے دوں گا. تو اب مصطفیٰ جان رحمت آگے سارے قبیلے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو دیکھ رہے ہیں، ڈھال کو دیکھ رہے ہیں، کردار کو دیکھ رہے ہیں، اخلاق کو دیکھ رہے ہیں، گفتار کو دیکھ رہے ہیں، نیچر مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، کردار مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. قافلے والے دیکھ رہے ہیں، حیرت زدہ ہے. جب تک نبی پاک نگاہوں میں ہے تو سناٹا ہے، سب خاموش ہے، کچھ بول نہیں رہے ہیں. لیکن جب نبی پاک اونٹنی لے کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو قبیلے والوں میں آپس میں کیلو کال ہونے لگا، تو میں ہونے لگا. ایک آگے بڑھ کر کہتا ہے، اچھا ایک اجنبی شخص آیا اور پھری میں بغیر دام دیے ہوئے اونٹنی کو لے کر چلا گیا، اور ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں، کیسے ہم لوگ جو ہے لوگ ہیں، بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہیں، اس قدر جو ہے بھاری قیمت والی اونٹنی وہ شخص لے کر چلا گیا. اللہ اکبر. اتنا تھا. اب قبیلے والے آپس میں بول رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کیلو کال ہو رہا ہے، تکراریں ہو رہی ہے. تو اتنے میں ایک شخص کہتا ہے، ارے سنو تو صحیح، ارے سنو تو صحیح، ارے وہ آدمی غضب کا تھا بھائی، وہ شخص وہ غضب کا تھا، واقعتاً دیکھنے کے لائق تھا. میں مست تو اس وجہ سے رہ گیا، ارے جب وہ آدمی مسکراتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے منہ سے جو ہے پھول برس رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ ارے میں کیا بولوں، جب وہ مسکراتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ لبوں سے پھول جھڑ رہے ہیں. دوسرا کہتا ہے، میں کیا بتاؤں کہ میں اس کے زلف عنبر کو دیکھ رہا تھا اور اس کا سایہ جو ہے یہ پہاڑ پر پڑ رہا تھا، تو اس کے سائے میں کھو گیا. اب تیسرا کہتا ہے، ارے حسن کا کیا عالم تھا بھائی، حسن کا کیا عالم تھا، جب مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا کہ انہیں گلے سے لگا دوں. میں ان کے چہرے کو دیکھتے رہ گیا. پھر ایک چوتھا شخص پیچھے آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی حسن کو دیکھتے رہ گئے، کوئی لبوں کو دیکھتے رہ گئے، کوئی آنکھوں کو دیکھتے رہ گئے، کوئی زلف عنبر کو دیکھتے رہ گئے، لیکن پھر بھی وہ اونٹنی لے کر چلا گیا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. سردار جو قبیلے کے جو سردار تھے، اس کی بیوی پردے میں ہے اور اپنے خیمے کا پردہ ہٹا کر کہتا ہے، خبردار اے لوگوں، اے قبیلے والوں، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. انا ضامنۃ لثمن جملکم، کہ میں جو ہے تمہاری اونٹنی کی قیمت عطا کرنے کے لیے، دینے کے لیے میں ضامنہ مقرر ہو گئی. گھبراؤ مت، تکرار مت کرو.
کھیلوکار مت کرو. اگر اس نے اٹھنی کی قیمت نہیں دی تو کیا ہوا؟ میں اٹھنی کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب قبیلے والے سردار کی بیوی کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہارا رشتہ دار تھا، کیا تمہارا جان پہچان تھا جو اٹھنی کی قیمت تم دینے کے لیے تیار ہو؟ تو اب وہ قبیلے کی سردار کی بیوی کہتی ہے خدا کی قسم، خدا کی قسم نہیں، اپنے جو ہے لات و عزا منات کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہی ہے لات و منات عزا کی قسم. کیا بتاؤں، ارے تم تو کیلو کار کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے، اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. واقعتاً اس عظیم ہستی کے چہرے کو، رخ انور کو، روح مبارک کو میں دور سے دیکھ رہی تھی. اللہ اکبر. جس کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہوگا ضرور وہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں، ضرور وہ کسی صادق اور آمین اور صدیق و امین کا چہرہ ہوگا، سچ بولنے والا کا چہرہ ہوگا. جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے وہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا، وہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا. تھوڑی دیر بعد گرد و غبار اڑتی ہوئی ایک شخص جو ہے گھوڑے پر سوار ہے آتا ہے، قبیلے والوں سے کہتا ہے اے قبیلے والوں ذرا بتاؤ کیا میرے آقا نے تم سے جو ہے اٹھنی خریدی تھی؟ ایک کہتا ہے ہاں 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 کہ اٹھنی جو ہے خریدے ہیں، قیمت عطا نہیں کیے ہیں، اتنا کہنا تھا. اب وہ غلام کہتا ہے یہ قیمت لو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیمت بھی دیے ہیں اور تمہاری مہمان نوازی کے لیے یہ کھجور کے گوشے اور گوشے بھی بھیجے ہیں، گوشے بھی بھیجے ہیں. اتنا کہنا تھا. پیارے مسلمانوں، قبیلے والوں کے دلوں میں تمنا بڑھ گئی، تڑپ بڑھ گئی، کہنے لگے واقعتاً کمال والا، حسن والا، جمال والا، کردار والا وہ شخص ہے. تو قبیلے والے بیک زبان ہو کر کہتے ہیں ہمیں اٹھنی کی قیمت نہیں چاہیے، بکنے اور بکانے کی بات باپ میں کرنا. ارے ہم تو خود محمد مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں خود بک چکے ہیں. ذرا جلدی کرو، ذرا جلدی کرو اور مدینے کا راستہ مجھے بتاؤ، اس عظیم ہستی کے گھر کا پتہ بتاؤ. غلام آگے 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 ہے، سارے قبیلے والے پیچھے پیچھے ہیں، سارے قبیلے والے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور قدم رسول کو چوم کر داخل اسلام ہو جاتے ہیں. گر کے قدموں پہ وہ قربا ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے. جب تم سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے کا.